अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हुमायूं महबूब अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हुमायूं महबूब पे आपसे मुखातिब हूँ। इसके 2 एपिसोड तो आप देख चुके हैं, जो मैंने 2024 का साल 12 बुरूज के लिए कैसा हो सकता है बहुक्म अल्लाह, फाइनल अथॉरिटी तो अल्लाह ही है। ख़वातीन हज़रात, तो ये उसका तीसरा एपिसोड है, यानी अब मैं आपको बताऊंगा बुर्ज मीज़ान, लिब्रा, स्कॉर्पियो अकरब और तीसरा सेजिटेरियस के मुतालिक ये 3 बुरूज के हवाले से आपको बताऊंगा। मगर एक चीज़ जो मैं आपसे बार बार अर्ज करता हूँ, बहुत बढ़ गया है फ्रॉड, धोखाधड़ी बहुत हो रही है। बराए मेहरबानी यहाँ पे मेरे मोनोग्राम जो चल रहे हैं जिन पर क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब आप उन जगहों पे जाके मुझे सर्च ना करें, ख़ास तौर पे फेसबुक, टिकटॉक, लिंक्डइन, मैसेंजर, इन तमाम चीज़ों से। ये देखें यहाँ पे, और नीचे लिखा हुआ भी चल रहा है उर्दू में कि कोई हम इस पे लेन देन नहीं करते यूट्यूब चैनल पे। तो इससे एहतियात कीजिए, उस पर फ्रॉडी और ख़बीस लोग बैठे हुए हैं जो आप लोगों को धोखा देते हैं, तो उनसे बचिए। और मैं बता चुका हूँ, हर व्लॉग में बताता हूँ कि मेरा ऑफिस है पीसी होटल कराची, होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची में, और वहाँ का नंबर है, कोड के साथ बता रहा हूँ, 0213568550 और दूसरा नंबर है 021356855021। इन 2 नंबरों पर दोपहर के 3 बजे से शाम के 7 बजे तक आप प्रोफेशनल प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप बैरून मुल्क से मुझे कॉल कर रहे हैं, ओवरसीज हैं आप, तो आप ज़रूर मेरे असिस्टेंट को कहें कि वीडियो पे हुमायूं साहब को दिखा दीजिए, ताकि आप भी मुझको देख लें, मैं भी आपको देख लूं, और दोनों तरफ इत्मीनान हो जाए और कोई धोखे का अंदेशा न रहे। और अगर किसी लोकल को भी होता है तो उससे कहे कि आओ वीडियो पे, अगर सच्चा होगा तो आ जाएगा, वरना भागेगा वो। तो ये ज़रूरी चीज़ होती है, इसको प्लीज़ सुन लिया करें। अब इस एपिसोड का, ये सीरीज जो चल रही है, इसका 7वां बुर्ज आपको बताता हूँ, जो है, अल्लाह आपका भला करे, बुर्ज मीज़ान लिब्रा, और ये मैंने मंथ वाइज किया हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा के पहले महीने जनवरी के हवाले से। जनवरी में मैं ये कहूँगा कि आपका थोड़ा अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं या अजीज़ दोस्तों से, वो दो कहीं पैचअप होंगे, कहीं पे कोई नया डिस्प्यूट बन सकता है, कुछ थोड़ी सी मेंटली घरेलू उलझने रहेंगी, मगर फ़ायदा होने का क्या इम्कान है। किसी नई पार्टनरशिप की डील बन सकती है, कोई नया काम मटीरियलाइज हो सकता है, कोई नई चीज़ आपके सामने, नया प्रोजेक्ट कोई भी, वो सेटल डाउन हो सकता है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपके रिश्तों के हवाले से कोई डेवलपमेंट हो सकती है। और इसके अलावा कोई जिसे ये कह लें व्हीकल, बाइक या गाड़ी, उसका हुसूल होने का इम्कान बन सकता है। फाइनेंशियली चीज़ें बेहतर होने का इम्कान है, बहुक्म अल्लाह मेरे पंजतन पाक के सदक़े। इसके बाद हमारा दूसरा महीना है फरवरी। फरवरी 2024 कैसा रहेगा? फरवरी 2024 में आपको थोड़ा सा ये आप कह लें कि फाइनेंशियली तो अपनी जगह पे चीज़ें चलती रहेंगी, पार्टनरशिप में बेटरमेंट भी हो सकती है, मगर कुछ प्रोफेशनल लाइफ में कोई नई परेशानियां या कोई नई हर्डल्स आएंगी, मगर वो आपको वक्ती तौर पे तो डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, वक्ती तौर पे हर्डल आ सकती है, मगर इन द लॉन्ग टर्म वो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपका बैरून मुल्क अगर कोई बिजनेस है, या बैरून मुल्क आप कुछ मुतवक्को है वहाँ से कोई न्यूज़ या कोई चीज़ आने के, तो उसमें फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ पे बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इंसान किसी नई जगह पे सेटल होने के लिए चला जाता है, और यहाँ पे फ़ौरन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन चीज़ों से फ़ायदे होने के इम्कानात पैदा होते हैं। इसके बाद तीसरा महीना, मार्च का महीना। मार्च के महीने में कुछ अचानक आपके कामों में इंशाअल्लाह ताला ऑल ऑफ सडन सक्सेस मिलने के इम्कान बनेंगे। पैसे के हवाले से भी ठीक रहेगा, और
एक चीज़ का ज़रा ख्याल रखिएगा, एक तो बच्चों की सेहत का ख्याल रखिएगा, और कुछ आपको यानी ये समझ लें कि बिजनेस के अंदर कोई ऐसा बंदा या कोई पुराना दोस्त हो सकता है कुछ छोटा मोटा धोखा आपको दे दे, और थोड़ा सा अपने घरेलू मामलात पे नज़र रखिएगा, वरना यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ आपको हो सकती है। लेकिन फाइनेंशियली गेन भी रहेगा, फाइनेंशियली आपको इसके अलावा नौकरी में, जॉब में रिकॉग्निशन, प्रमोशन, इसके भी इम्कान बन सकते हैं। इसके बाद चौथा महीना है हमारा अप्रैल। अप्रैल 2024, यहाँ पर आपके जो है फाइनेंस में कोई अचानक फ़ायदा हो सकता है, बिजनेस के अंदर कोई अच्छी अचीवमेंट हो सकती है, कोई नया कॉन्टैक्ट मिल सकता है, कोई आपको नई चीज़, या आप यूँ कह लें कोई नया एवेन्यू आपकी प्रोफेशनल लाइफ या बिजनेस लाइफ में बन सकता है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे जहन के अंदर एक जिसे ये कह लें कि लग्जरी आइटम की ख़रीदारी या लग्जरी की तरफ जाने का आपका शौक़ बनेगा, और जो इस महीने का एंड होगा वहाँ पे थोड़ी सी टेंशन या हैवी एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पाँचवा महीना। पाँचवा महीना है मई का महीना। मई का महीना बुर्ज मीज़ान लिब्रा वालों के लिए है कि फाइनेंशियली तो गेन होगा आपको इंशाल्लाह, कुछ लग्जरियस आइटम, कुछ कंफर्ट की चीज़ों पे अखराजात, कोई आपको अचानक फ़ायदा हो जाना बिजनेस में, जॉब में प्रमोशन, तरक्की, ये हो सकती है। कोई वो काम जो आपका नहीं बन रहा था या नहीं हो रहा था वो अचानक बनना शुरू हो जाए, मगर थोड़ा सा इमोशनली यहाँ पे आप परेशानी आ सकती है, इमोशनली थोड़ा सा शॉक मिल सकता है आपको, तो ये ख्याल रखिएगा। और ड्राइविंग में एहतियात कीजिएगा इस महीने में। इसके बाद आते हैं हम जून 2024। जून 2024 में थोड़ी सी एफर्ट्स आपको बढ़ानी पड़ेंगी। पैसे के हवाले से तो इतना नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी आपके बिजनेस में और हेल्थ में फ्लक्चुएशन आ सकती है। आपको माइग्रेन का ख्याल रखना चाहिए अगर आप उसके मरीज़ हैं, नहीं तो हेड में कोई प्रॉब्लम, दर्द, या आँखों में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोई डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी स्किन से रिलेटेड मसला आपको तंग कर सकता है। उतार चढ़ाव अपनी जगह रहेंगे, फ्लक्चुएशन जिसे कहते हैं, मगर चीज़ें फाइनेंशियली काफ़ी हद तक मुनासिब आपके लिए चलती रहेंगी, और यहाँ गैर मुल्की सफ़र का भी इम्कान बन सकता है। इसके बाद जुलाई का महीना, जुलाई 2024 फॉर लिब्रा। 2024 जुलाई में आपका थोड़ा सा हो सकता है सैर व सयाहत, घूमने फिरने की तरफ रुझान रहे, मगर कुछ एफर्टलेस यानी जिसे ये कह लें कुछ काम जो होंगी उसमें आपकी कोशिशें रायगा जा सकती हैं, और थोड़ा सा मेंटली टेंशन भी हो सकता है। और यहाँ पर चेंज ऑफ असाइनमेंट, पोस्टिंग की यानी तब्दीली या चेंज ऑफ रेजिडेंस, इसके होने के इम्कान बन सकते हैं। और थोड़ा सा आपको अपनी घरेलू लाइफ को भी देखना पड़ेगा। हाँ, ज़मीन प्रॉपर्टी से यहाँ आपको कोई फ़ायदा मिलने का इम्कान बन सकता है बहुक्म अल्लाह। इसके बाद हमारा 8वां महीना यानी अगस्त का महीना मीज़ान वालों के लिए, लिब्रा वालों के लिए अगस्त का महीना, यहाँ पे आपको कुछ थोड़े से कामों में रुकावटें आएंगी, थोड़ा सा आपकी चीज़ों में ब्लॉकेज महसूस होगी, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा अल्लाह ना करे ये भी ख्याल रखना होगा कोई आपको फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए या कोई आपको चीट ना करे, तो ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। तबीयत में थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है, कोई चोट, तकलीफ़ या कोई छोटी मोटी ब्लीडिंग होने का इम्कान है, और यहाँ पे आपको ख़ास तौर पर यानी आप ये कह लें फाइनेंस में कोई रिस्क नहीं लेना। इसके बाद हमारा 9वां महीना है सितंबर यानी सितंबर, बुर्ज मीज़ान लिब्रा वालों के लिए। यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, हेल्थ में भी थोड़ी सी जो है डिस्टर्बेंस होगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, कुछ होते होते कामों में अटकाव पैदा हो सकता है,
اور غصہ آپ کا بڑھ سکتا ہے، جلد بازی پیدا ہو سکتی ہے، اور کچھ تھوڑا سا، یہ میں سب کے لیے نہیں بول رہا ہوں لیکن ضروری نہیں ہر ایک کے ساتھ ہو، کچھ عیش و عشرت کی طرف آپ کا رجحان رہے گا، جس کی وجہ سے صحت کے معاملے میں اچانک کوئی پرابلم یا آپ کے یورنل فنکشن میں کوئی تکلیف یا شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں مہینہ اکتوبر 2024 میزان والوں کے لیے، یہاں کچھ آپ کی چیزوں میں بہتری ہونے لگے گی، کچھ خوشیوں کے آسپیشیس ایونٹ آ سکتے ہیں، کچھ نئے لوگوں سے آپ کا جو ہے انٹریکشن بڑھے گا، اور خرچے تو اپنی جگہ ہوں گے لیکن فائنانس کا خانہ آپ کا بہتر ہو جائے گا، اور کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ یا کہیں باہر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے، مگر یہاں پر اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے گا۔ پھر آ جاتے ہیں ہم اپنے 11ویں مہینے پہ، نومبر میں یہ کہوں گا یہاں آپ کو کوئی ریکاگنیشن، فائنینشیل اچیومنٹ، کوئی پرومیننٹ پوزیشن آپ کو مل سکتی ہے، کوئی اچھی جگہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اور کسی بڑے پرانے مسئلے کا اچانک اس کا سلوشن آپ کو مل جائے، اور اس میں کچھ دوستوں اور ساتھیوں کی بھی سپورٹ ہو سکتی ہے، مگر جو توقع آپ نے بنائی ہوگی اتنا آپ کو نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی فائدہ ہوگا۔ پھر آخر میں ہمارا 12واں مہینہ دسمبر کا مہینہ فار لیبرا، یہاں پہ آپ کو ان نیسیسری کاموں میں الجھاؤ محسوس کریں گے، اور تھوڑا سا فائنینشلی اچانک اٹکاؤ پیدا آئیں گے، اور کچھ آپ کے ڈومیسٹک افیئرز بھی تھوڑے سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، مگر یہاں پہ فائنینشیل ڈیل کرتے ہوئے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، ورنہ اللہ نہ کرے کوئی چیٹ یا فراڈ ہو سکتا ہے۔ اب میں نٹ شیل میں آپ کو بتا دوں لیبرا والوں کے لیے یہ سال 2024 خصوصاً شروع کا تو 6 مہینے 5 مہینے بہت اچھے جائیں گے، آگے بھی میں نے اسپیسیفک بھی کیا ہے، لیکن نٹ شیل میں اگر میں بتاؤں تو آپ کو پارٹنرشپ سے فائدہ، غیر شادی شدہ افراد جو ہیں ان کی شادی منگنی کے حوالے سے کوئی یوگ بننا ہے، اس کے علاوہ بیرون ملک اگر سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بہتر ہے، اور اگر تعلیم کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن یا فورن اسٹڈی کے لیے آپ جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ملنے کا امکان ہے۔ اس کے بعد 2024 فار اسکارپیو یعنی برج عقرب والوں کے لیے 2024 کا سال کیسا ہو سکتا ہے، منتھ وائز آپ کو بتا رہا ہوں۔ جنوری، یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ ہیلتھ کا آپ نے خیال رکھنا ہے، مگر آپ کو فائنینشیل کوئی گین ہو سکتا ہے، فائنینشیل چیزوں میں بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے، اور کچھ اچھے کاموں پہ آپ کے اخراجات نظر آ رہے ہیں، مگر تھوڑا سا گھریلو ماحول میں احتیاط برتیے گا، ورنہ تھوڑی سی مینٹلی ٹینشن میں آپ کو میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور کچھ مجھے ایسا لگتا ہے ریلیجیس افیئر اور ریلیجیس کاموں میں آپ کا رجحان رہے گا، یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے عمرہ یا کوئی زیارات کے سبب پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسرا مہینہ فروری کا فار اسکارپیو میں یہ کہوں گا چاہے ہرڈلز اپنی جگہ رہیں گی لیکن پھر بھی انشاءاللہ آپ کو بزنس میں سکسیس ملے گی، پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی فائدہ، فائنینشیل بینیفٹ ہو سکتا ہے، آپ کے جو فیملی کے اندر کچھ خوشیاں محسوس ہوں گی، آپ کو کوئی گھر میں شادی بیاہ منگنی ایسے اخراجات ہو سکتے ہیں، اور پراپرٹی کی خرید و فروخت سے فائدہ، مگر آپ نے اپنی ٹانگوں کا خیال رکھنا ہے، نچلے دھڑ کا۔ اس کے بعد تیسرا مہینہ فار اسکارپیو یعنی مارچ کا مہینہ 2024 میں کوئی نیا پروپوزل آپ کی لائف میں آ سکتا ہے، امنگ و حوصلے میں اضافہ ہونے کا امکان بنے گا، تعلیم کے لیے اگر آپ کوئی اچھی یونیورسٹی اچھے کالج میں داخلہ لینا چاہ رہے ہیں تو اس کا امکان ہو سکتا ہے، اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی اچانک ایسا خرچہ وہ ہاسپٹلائزیشن میں بھی ہو سکتا ہے فیملی کے اندر یا آپ کے حوالے سے، یا کوئی ایسی چیز جس میں ہاسپٹل پہ آپ کے اخراجات ہو، اور یہاں اپنے غصے کو قابو میں رکھ رہا ہے، ورنہ اللہ نہ کرے کچھ قانونی معاملات میں پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد چوتھا مہینہ اپریل کا فار اسکارپیو میں یہ کہوں گا آپ کو تھوڑا سا آپ کو فائنینشیل تو گین ہوگا، مگر دماغ آپ کا الجھا رہے گا، مینٹلی آپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، کچھ
آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے، اور تھوڑا سا آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے کوئی وقتی طور پر ٹینشن آئے گی، لیکن فائنانس کا خانہ یعنی اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہہ لیں نارمل 50-50، تو میں کہوں گا 40-60 یعنی 40 والا حصول ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ اس کے بعد 5واں مہینہ مئی کا مہینہ فار اسکارپیو عقرب والوں کے لیے، یہاں آپ کو اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کو لین دین میں، فائنینشیل ڈیلنگ میں بہت جو ہے احتیاط کے تقاضوں کو نبھانا ہوگا، اور کچھ آپ کے خاندان میں کوئی مسائل بن سکتے ہیں اچانک، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ میں اچانک کوئی چوٹ لگ جائے یا اللہ نہ کرے کوئی حادثہ، اور آپ جس چیز کو سوچ کے جائیں گے شاید وہ اس وقت آپ کو نہ مل سکے۔ اس کے بعد ہمارا جو آپ یہ کہہ لیں 6واں مہینہ جون کا مہینہ فار اسکارپیو، یہاں پہ آپ کے اندر اسٹرینتھ فیل ہوگی، آپ کو فائنینشلی گین بھی ہو سکتا ہے، آپ کے نئے سورس آف انکم بن سکتے ہیں، لیکن ایک تھوڑا سا کبھی کبھی ڈپریشن یا غصہ محسوس ہوگا آپ کو، لیکن گھبرائیے گا نہیں، اور ان نیسیسری ٹریولنگ یہاں نہ کیجیے گا، غیر ملکی غیر ضروری سفر مت کیجیے گا۔ اس کے بعد 7واں مہینہ جولائی کا مہینہ عقرب والوں کے لیے، یہاں پہ آپ کو اچانک کوئی پروموشن، ریکگنیشن، کوئی فائنینشیل اچیومنٹ ہو سکتی ہے، آپ کو بزنس کے حوالے سے بہتری محسوس کریں گے، آپ کی انگیجمنٹ اپنے بزنس، اپنے پروفیشن کی طرف زیادہ رہے گی، اور کوئی آپ اس میں تبدیلی پیدا کریں یا تبدیلی ہو جائے اللہ کی طرف سے تو وہ ظاہر ہے وہ بھی اپنی جگہ امکان ہے، اور کوئی یہ بھی کہہ لیں کہ اس مہینے میں آپ کو اللہ کے حکم سے کوئی گڈ نیوز بھی مل سکتی ہے، آپ کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے، آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے۔ اس کے بعد 8واں مہینہ اگست کا مہینہ، تھوڑے سے حالات اب آپ کے بہتری کی طرف جائیں گے، آپ کی امنگ، آپ کی استقامت، آپ کے بلند حوصلے کی وجہ سے آپ کے کاموں میں بہتری ہونے لگے گی، آپ مذہبی کاموں میں دلچسپی لیں گے، آپ اپنی اولاد کے لیے کوئی پازیٹیو چیزیں کریں گے، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے، لیکن ایک چھوٹی موٹی رکاوٹ اپنی جگہ آتی رہے گی۔ اس کے بعد میں چلتا ہوں 9واں مہینہ ستمبر کا مہینہ برج عقرب والوں کے لیے، تو ستمبر کے مہینے میں یہ کہوں گا پارٹنرشپ سے آپ کو اچانک کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، کوئی آپ کو اچانک کوئی اٹکا ہوا کام وہ بہتر ہو سکتا ہے، کچھ تھوڑا سا آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا، اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹریولنگ کا امکان یہاں پہ آپ کے لیے پیدا ہو۔ ستمبر کے بعد 10واں مہینہ یعنی اکتوبر کا مہینہ برج عقرب والوں کے لیے کچھ تھوڑی سی ذہنی یا فائنینشیل پرابلم وقتی طور پر آئیں گی، مگر انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور چاہے حالات میں کتنی بھی ٹربل پیدا ہو لیکن آپ کے فائنینس کے خانے پہ وہ اتنا افیکٹ نہیں کرے گا۔ ہاں، یہاں اپنے باسز، ہائی اپس کے ساتھ آپ نے آرگومنٹ نہیں کرنی، ورنہ تھوڑے سے مسائل آپ کے پروفیشنل لائف میں خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد 11واں مہینہ نومبر کے مہینے میں یہاں پہ آپ کی ہیلتھ میں اچانک کوئی تھوڑی سی پرابلم آ سکتی ہے، کوئی اسکن کا پرابلم ہو سکتا ہے، کوئی ڈائبٹیز کا مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی اپنی جگہ اسٹرینتھ چلتی رہے گی، اور آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ اس کے بعد 12واں مہینہ دسمبر کا مہینہ فار اسکارپیو، یہاں پہ آپ کو میں یہ کہوں گا کہ بے شک چاہے کوئی بھی سچویشن ہو لیکن آپ اپنے کاموں میں کامیابی سے نکل جائیں گے، یہاں پراپرٹی سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کی اٹکی ہوئی زمین وہ یا مکان وہ بک سکتا ہے، اور کسی مذہبی سفر، مذہبی مقام کے اوپر جانا، مذہبی ہستیوں سے ملاقات کرنے کا مواقع آپ کو مل سکتے ہیں۔ اب چونکہ اسکارپیو کو اسپیسیفک مہینوں میں تھوڑا سا کم ٹائم گیا ہے، اب میں آپ کو نٹ شیل میں ذرا اور ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ سال 2024 کا یہ
शुरू के 6 महीनों में थोड़ी सी अप एंड डाउन की सिचुएशन बन सकती है, लेकिन जो आधा पोर्शन है वो आपकी ज़िंदगी में बड़ी बेहतर तब्दीलियां ला सकता है। आपको पार्टनरशिप से फ़ायदा हो सकता है। आपके स्पाउस में अगर कोई बीमार है या वो तकलीफ़ का शिकार है तो उनके इलाज और मुआवजे के सबब पैदा हो सकते हैं, उनको बेहतर मुआलिज मिल सकता है। आपको अपनी सेहत में बेहतरी महसूस होगी। आपके गैर मुल्की सफ़र और मुसलमानों के लिए कह रहा हूँ हज, उम्रा, मज़हबी मुकामात पे जाने के ये योग बनते हैं। फिर उसके अलावा आपको एक चीज़ शुरू के जो ये है वो मैंने स्पेसिफाई तो किया है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये शुरू के 5-6 महीने में थोड़ी सी आपको एहतियात के मुज़ाहरे करने हैं, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल मामलात में। फिर अगले जो 6 महीने होंगे उनमें आपको यकीनन कोई जॉब के हवाले से, मसलन आप किसी जॉब के लिए बहुत अरसे से मुंतज़िर थे तो वो आपकी हो सकती है। आपका अगर प्रमोशन रुका हुआ था तो उसमें कोई हिल-जुल हो सकती है, और ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसे काम हो जाएंगे जो इंशाअल्लाह ताला जिसकी आपने कभी तवक्को की थी। तो कुल मिला के स्कॉर्पियो वालों के लिए 2024 का साल बड़ी मानीखेज तब्दीलियों का बाइस बन सकता है, बहुक्म अल्लाह मेरे पंजतन पाक के सदक़े। और ये जो बुर्ज अक़रब वालों का दिसंबर का जो महीना होगा, ये आपकी ज़िंदगी में कोई फाइनेंशियल गेन अचानक बहुत ज़्यादा, कोई आपको प्रॉपर्टी के हवाले से कोई बड़ा फ़ायदा, कोई आपको ऐसा काम, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जिसकी आप ख्वाहिशमंद थे बहुत अरसे से, वो हो सकता है। मज़हबी जगहों पर जाने का, मज़हबी लोगों से मिलने का, इसका भी इम्कान बनेगा। आपके अपने रिलेटिव्स के साथ बॉन्डिंग बहुत बढ़ जाएगी। आपको बच्चों के हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। यानी मैं ये कहूँगा कि दिसंबर का महीना यानी साल का जब इख्तिताम हो रहा होगा तो आपकी ज़िंदगी के कोई बहुत माने खेज तब्दीली प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ इसमें हो सकती है। और एक चीज़ का ये भी हो सकता है फ़ायदा आपको कि अगर मिसाल के तौर पे आपकी कोई गुमशुदा चीज़ थी या बहुत अरसे से वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी, मिल नहीं रही थी, गुम हो गई थी, तो वो अचानक आपको मिल जाए। तो इन टोटलिटी ये साल जाते जाते आपकी ज़िंदगी में मानी खेज तब्दीलियों का मज़हर हो सकता है। इसके बाद नवा जो बुर्ज है वो है हमारा, अल्लाह आपका भला करे, बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। उसके लिए 2024 का साल मंथ वाइज कैसा हो सकता है। वीकली तो आपको बताता ही रहता हूँ। देखें जी, बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस वालों के लिए जनवरी का महीना आपके लिए ज़िंदगी में अच्छी तब्दीलियां आ सकती हैं, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है। आपकी जॉब में, आपकी जहाँ भी आप वेर एवर जॉब कर रहे हैं उसमें आपको कोई रिकॉग्निशन, प्रमोशन, तरक्की, एप्रिसिएशन मिल सकता है, और आपके लिए कुछ नए एवेन्यूज़ खुल सकते हैं, और आपका कुछ लग्जरी आइटम पे पैसा भी खर्च होता हुआ मुझे जनवरी के महीने में नज़र आता है, और लगता ये है कोई आपके लिए ज़िंदगी में कोई नई चीज़ की बिगनिंग हो जाए पॉजिटिव वे में। उसके बाद दूसरा महीना है फरवरी। फरवरी का महीना मैं ये कहूँगा आपके लिए बिजनेस के हवाले से, जॉब के हवाले से कोई चेंज इन अ पॉजिटिव वे, मगर थोड़ी सी आपको स्ट्रगल भी करनी होगी, और कुछ जो आपके काम चल रहे थे पुराने अरसे से उनमें वक्ती तौर पर रुकावट आ सकती है, लेकिन चीज़ें फिर सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई बाइक खरीद सकते हैं, यानी जो भी होगा इन बेटर वे होगा, और आपकी प्रॉपर्टी में कोई इजाफा या उसकी फरोख्त से आपको फ़ायदा, ये भी होने का इम्कान है। इसके बाद तीसरा महीना बुर्ज कौस वालों के लिए यानी सेजिटेरियस वालों के लिए मार्च का महीना। मार्च का महीना आपको ठीक ठाक फाइनेंशियली कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। आपकी अगर कोई चीज़ अटकी हुई थी जो आपके प्रमोशन में रुकावट थी तो वो ख़त्म हो सकती है। आपको अपने से सीनियर लोग, अपने से बड़ी पोजीशन के लोगों से फ़ायदा हो सकता है। थोड़ा सा मिड ऑफ मार्च के बाद वक्ती तौर पर अगर रुकावट भी आ गई तो चीज़ें फिर आपके पॉजिटिव वे में चलने लगेंगी।
کچھ آپ کا کوئی نیا کام، کوئی نئی امپورٹ ایکسپورٹ، اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا اولاد کے حوالے سے وقتی طور پہ آپ کو مارچ کے مہینے میں ٹینشن آ سکتی ہے۔ اس کے بعد چوتھا مہینہ برج قوس والوں کے لیے، سیجیٹیریس والوں کے لیے، وہ ہے اپریل۔ اپریل کے مہینے میں کچھ فائنینشیل گین ہو سکتا ہے، اولاد کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والوں کے لیے اپریل کا مہینہ جو ہے کوئی اچھا پروپوزل، کوئی اچھی ڈیل بن سکتی ہے آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا مذہب اور مذہبی رجحان آپ کے اندر زیادہ پیدا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے گھر میں کوئی خوشی کی تقریب آ جائے۔ اوورآل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپریل کا مہینہ پازیٹیو وے میں آپ کی زندگی کے اندر بہتر چینجز لانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد برج قوس والوں کے لیے پانچواں مہینہ، مئی کا مہینہ، سیجیٹیریس والوں کے لیے کچھ آپ کی جو چیزیں جو آپ نے کبھی چاہی تھی یا آپ کے جو پروپوزل تھے ان میں آپ کو سکسیس مل سکتی ہے، اور کاروبار، بزنس بھی تھوڑا سا بہتر چلتا رہے گا، مگر کہیں کہیں آپ کی پروفیشنل لائف میں اگر آپ جاب کرتے ہیں وقتی طور پہ رکاوٹ آئے گی، پھر ہٹ جائے گی۔ اور ہیلتھ کا خیال رکھیے گا۔ یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی غیر ملکی سفر کا امکان بنے جو آپ بہت عرصے سے کرنا چاہ رہے ہوں، یا آپ کے لیے کوئی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ۔ اوورآل مئی کا مہینہ بھی آپ کے لیے پازیٹیو وے میں زیادہ اچھا ہوگا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جون کا مہینہ۔ یہاں پہ تھوڑی سی کاموں میں رکاوٹ، تھوڑا سا رومانوی طبیعت میں بھڑکاؤ آنے کا امکان ہے، تھوڑا سا آپ کا لگژری آئٹم پہ، خریداری پہ پیسے کے اخراجات نظر آتے ہیں، اور آپ اپنے کوئی جذبات یا غصے کی وجہ سے کوئی بنا بنایا یا کوئی اچھی خاصی چلتی ہوئی چیز کو خراب وقتی طور پر کر دیں، تو بہتر ہے اپنے غصے پہ یہ جون کے مہینے میں ذرا کنٹرول کیجیے گا، اور کسی کی باتوں میں آ کے کوئی غلط فیصلہ نہ اٹھائیے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا ساتواں مہینہ ہے جولائی۔ جولائی کا مہینہ برج قوس والوں کے لیے 2024 میں، یہاں آپ کا تھوڑا سا اسٹمک کا اپنے خیال رکھنا ہے، کھانے پینے میں احتیاط رکھنی، اور اگر اللہ نہ کرے آپ کو لیور سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اور یہاں پہ آپ کے اندر کچھ اسٹرینتھ فزیکلی تو آئے گی، مگر ساتھ ساتھ بیماری یا وقتی طور پہ کوئی پرابلم یا کوئی چوٹ لگنے کا یا کوئی اللہ نہ کرے حادثہ ہونے کے امکان بن سکتے ہیں، تو یہ خیال رکھیے گا۔ اور فائنینشیل ڈیل کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کا پہلو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اس کے بعد برج قوس والوں کے لیے آٹھواں مہینہ، اگست کا مہینہ۔ اگست کے مہینے میں آپ کو اپرچونیٹیز ملیں گی، کچھ نئے کاموں کا آغاز ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں اچھا ماحول رہے گا، کچھ بچوں کے حوالے سے یا آپ کے اپنی ذات کے حوالے سے آپ کو خوشی محسوس ہوگی، گھر میں خوشی کے کوئی مواقع بن سکتے ہیں، آپ کا مذہبی کاموں پہ کچھ اخراجات ہو سکتے ہیں، فلاح و بہبود کی طرف آپ زیادہ سوچیں گے، اور یہاں پر آپ کو میں صرف یہ کہوں گا کہ ہیلتھ اس کا خیال رکھیے گا، ورنہ مثلا آپ نے اگر کوئی بیماری تھی اس کو نظر انداز کیا تو وہ اس دور میں شاید آپ کو تکلیف کا باعث بن جائے۔ اس کے بعد ہمارا نواں مہینہ برج قوس والوں کے لیے یعنی سپٹمبر کا مہینہ۔ ستمبر، یہاں آپ کو کوئی اچانک فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کے اندر اسٹرینتھ فیل ہوگی، اور تھوڑا سا آپ کو جو ہے اسٹارٹنگ میں شروع کے 8-10 دن یہ ذرا سے تنگ کر سکتے ہیں، وہ بھی کس حوالے سے؟ ہیلتھ کے حوالے سے، گھریلو اپنے اسپاؤس کے ساتھ تعلقات میں کوئی ٹینشن، تناؤ پیدا ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچانک کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیماری یا کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ کو بیڈ ریسٹ کرنا پڑ جائے، تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا، اور آپ کو
کوئی بھی کام میں جذباتی فیصلے نہیں کرنے۔ اس کے بعد اکتوبر کا مہینہ 10واں مہینہ برج قوس والوں کے لیے، یہاں آپ کو اپنی جسے یہ کہہ لیں فہم و فراست کو بروئے کار لانا ہوگا، اور اللہ پہ یقین تو اللہ پہ ہی ہونا چاہیے ہمیشہ۔ یہاں کچھ تھوڑا سا آپ کو ڈپریشن یا کچھ لوگوں سے اکتاہٹ محسوس ہوگی، البتہ وہ سیجیٹیریس لوگ جو ایجوکیشن کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں یا وہ طالب علم ہیں، ان کو اپنی تعلیمی معاملات پہ بہت دھیان رکھنا پڑے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اچانک آپ کی ٹریولنگ کا امکان بنے زندگی کے اندر، آپ کے کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس میں آپ کو آل آف اے سڈن گین ہو، اس کا خیال رکھیے گا۔ اور آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ملے جو آپ کو خواب دکھائے بڑے اونچے مگر نتائج اس کے برعکس آئے، تو یہاں پہ دھوکہ نہ کھائیے گا، اور کسی کے اوپر فائنینشیل معاملات میں ٹرسٹ مت کیجیے گا۔ اس کے بعد برج قوس والوں کے لیے نومبر کا مہینہ یعنی 11واں مہینہ، یہ مہینہ آپ کے اندر تھوڑا سا ٹینشن، دماغ میں الجھاؤ، بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ پرابلم، بلڈ سے ریلیٹڈ پرابلموں میں آپ کو انگیج کر سکتا ہے۔ یہاں صحت ذرا سا آپ کی نرم گرم رہے گی، مینٹلی بھی تھوڑا سا ٹینشن فیل کریں گے، تو کوشش کریے گا کہ یہاں پر کوئی ایسا فیصلہ نہ کیجیے گا جو آگے چل کے آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو، اور خاص طور پہ اپنے گھریلو معاملات میں آپ نے بہت خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد سیجیٹیریس کے لیے 12واں مہینہ دسمبر کا مہینہ، یہاں پہ پھر اچانک آپ کے اندر کوئی پازیٹیو چینج آنا محسوس ہوگا، اور آپ کی چیزوں میں بہتری آنے لگے گی، آپ کے جو ایک رکاوٹیں آ رہی تھیں ان میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی، فائنینشلی گین، ترقی کا اس کا امکان بن سکتا ہے۔ لیکن آپ کو اپنے والدہ کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور تھوڑا سا بچوں کی صحت کے اوپر بھی نظر رکھیے گا۔ ہاں، یا کوئی مقدمے بازی سے یا کسی کیس میں کامیابی سے آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے، اور پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی اچانک آپ کے لیے بہترین فائدے کا امکان بن سکتا ہے۔ اس کے بعد میں اب آپ کو یہ تو میں نے اسپیسیفک منتھ بتایا، اب آپ کو نٹ شیل میں پورے سال کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ نٹ شیل میں یہ کہ یہ سال کے شروع کے جو آ رہا ہے یہ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہوگا۔ اچھا، اب جو سال کا آخری پورشن ہے وہ میں نے منتھ وائز بتایا، وہاں پہ بھی اچھی چیزیں ہوں گی، لیکن وہاں پہ ایک تو آپ نے صحت کا خیال رکھنا ہے، دوسرا آپ کے دشمنیاں، وہ جو ظاہری دشمن ہیں وہ بھی تنگ کر سکتے ہیں، اور جو ہڈن اینیمی ہے، چھپے ہوئے، وہ بھی آپ کو تھوڑا سا نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی عقل سے بھرپور طریقے سے کام لیں گے تو چیزیں بہت اچھی ہیں، اور پھر سیٹرن آپ کا اچھا بھی چل رہا ہوگا، وہ تو خیر ابھی کافی عرصے تک چلے گا، تو پرانے کام، لیٹیگیشن سے متعلق مقدمات اور پراپرٹی سے ریلیٹڈ، یہاں پہ آپ کو کوئی بھی اس سال میں فائدہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے زندگی کی کوئی ایسی چیز کی بنیاد پڑ جائے جو آگے چل کے بہت عرصے تک آپ کے کام آئے، بزنس کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے۔ تو خواتین و حضرات، یہ اس سیریز کی 3rd ایپیسوڈ تھی۔ اب جو اگلی ایپیسوڈ بناؤں گا وہ بناؤں گا کیپریکون، ایکوریس، پائسس، یعنی برج جدی، برج دل، برج حوت، یہ 3 میں بروج کا آپ کو بتاؤں گا اگلی ایپیسوڈ میں۔ تو جو میں نے باتیں کہی ہیں کوشش کی ہے، باقی اللہ چاہے تو ہو، اللہ چاہے تو نہ ہو، اور جو سوشل میڈیا کے حوالے سے گفتگو کی ہے اس کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔